الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا مولانا مقتدانا سیدنا وہادینا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عصم اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد وآل محمد عزیزان محترم 5 دن تک مسلسل خواجہ محمد حسین صاحب یہاں نظامت منبر کی کرتے رہے. آج وہ سفر زیارت جناب سید الشہداء میں روانہ ہو چکے ہیں. لاہور کے راستے سے ان کا ٹیلی فون آیا تھا کہ مومنین سے کہیں کہ ان کے لیے دعا کریں. پروردگار عالم ان کی صحیح کو مشکور فرمائے, ان کی زیارت کو قبول فرمائے, حفاظت سے وطن واپس لائے. محترم یہ سلسلہ بیان ایک ہی عنوان سے پہلی محرم سے جاری ہے اور اس آیت مبارکہ سے میں استفادہ کر رہا ہوں جہاں پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حبیب صرف رسول ہے. گویا اس کی کسی اور حیثیت پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی کسی اور حیثیت پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میرا حبیب تو صرف اور صرف رسول ہے. تو جب اللہ نہیں کرنا چاہتا تو آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کی اور کیفیات پر گفتگو کریں, کہ آپ اس کی زندگی کے حصے بکھرے کر کے اس کی نجی زندگی اور شرعی زندگی میں اس کو تقسیم کر کے اسے پارٹ ٹائم رسول بنا دیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرا رسول ہے, وہ میرا رسول ہے. اب تفصیل میں جایا جائے تو رسولوں میں سب سے اعلیٰ و ارفع 1,24,000 نبی, ان میں 313 رسول, اور اس میں سے 6 اولو العزم, اور اولو العزم میں سب سے اعلیٰ و ارفع. میں نے شاید اس سے پہلے کسی مجلس میں اس آیت کا حوالہ دیا تھا جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کیف اذ جئنا من کل امۃ بشہید واذا جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. پروردگار کہہ رہا ہے حبیب ذرا اس طرف توجہ کیجیے گا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم تمام انبیاء کو ان کی امتوں پر شہید بنا کے لائیں گے, گواہ بنا کے لائیں گے. ہم تمام انبیاء کو ان کی امتوں پر گواہ بنا کے لائیں گے. وَإِذَا جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور ان تمام انبیاء پر آپ کو شہید بنائیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جو فخر انبیاء کو اپنا نبی نہ مانتا ہو. اپنا نبی نہ مانتا ہو تو اس کی نبوت خطرے میں ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ذہن میں بات آئی کہ امام رضا علیہ السلام کا ایک نصرانی عالم سے مباحثہ ہوا, مناظرہ ہوا. وہ مامون رشید کے دربار میں آ کے مسلمانوں کے تمام علماء سے مناظرہ کر چکا تھا. کوئی اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا. اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا. اس کا سوال یہ ہوتا تھا کہ تم عیسیٰ کو نبی مانتے ہو؟ ظاہر سارے مسلمان کہتے تھے ہاں عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں. وہ کہتا تھا مگر میں محمد کو نبی نہیں مانتا, میں محمد کو نبی نہیں مانتا. وہ خاموش ہو جاتے تھے.
تمہارے قول کے مطابق، تمہارے اعتقاد کے مطابق عیسیٰ زندہ ہیں اور تمہارے نبی سن 11 ہجری میں وفات پا گئے، تو جو زندہ ہے اس کی بات سنی جائے یا جو وفات پا جائے اس کی؟ کون فوقیت پائے گا؟ مسلمانوں کے علماء کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ امام رشید نے امام رضا علیہ السلام کو طلب کیا کہ آپ ان سے پوچھو، اس لیے وہ جانتا تھا کہ کوئی جواب دے سکتا ہے تو یہ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ درود پڑھیں محمد۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس سے کلام کر رہا ہے، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے وہی سوال جو پہلا اس کا سوال تھا وہ اسی طریقے سے دہرایا کہ یہ بتائیے کہ آپ عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں؟ عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں؟ اب ظاہر کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ جواب وہی آئے گا جو پہلے آیا کرتا تھا کہ ہاں ہم عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا آپ عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ میں اس عیسیٰ کو نبی مانتا ہوں جو محمد کو اپنا نبی مانتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو سارے نبی جس کی رسول کی امت ہوں وہ فخر انبیاء ہے، وہ فخر انبیاء ہے۔ اب اس کے امتی اگر اس کی رسالت پہ اور اس کی نبوت پر اس انداز سے اعتقاد نہ رکھیں تو ظاہر ہے ان کی بدقسمتی ہے۔ میں کسی کے عقیدے کو چیلنج نہیں کر رہا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ تم اگر پیغمبر کی عظمت کو صحیح معنی میں تسلیم کر لو اور صحیح معنی میں اسے پہچان لو تو پھر کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ ان کی شان کو گستاخی کر سکے۔ بلا جھجک ان تمام باتوں کو کہ جو پیغمبر کے بارے میں سابقہ کتابوں میں لکھی گئی ان پر آنکھ بند کر کے یہ اعتقاد رکھ لینا کہ یہ ہمارے بڑوں نے کہی ہیں اس لیے ہم انہیں رد نہیں کر سکتے۔ آج سائنس کا دور ہے، کل جو تھیوری ہوتی ہے وہ آج رد کر دی جاتی۔ میری 70-71 سال 72 سال کی عمر ہے، میں نے پتہ نہیں کتنے ایسے موڑ دیکھے کہ نہ جانے کون سی باتیں ایسی تھی کہ جو سائنٹسٹ کہتے تھے کہ یہ درست ہیں اور اس کے تھوڑے دن بعد پتہ چلا کہ نہیں یہ تو غلط ہو گئی، اس کے بعد وہ ہائپوتھیسس کہلائی، یہ تھیوری بن گئی۔ یہ تو ریسرچ کا زمانہ ہے، ریسرچ کا زمانہ ہے۔ آپ نے کیسے آنکھیں بند کر کے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ بالکل درست ہے اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ہم اسے کیسے رد کر سکتے ہیں؟ تو آپ کے نزدیک بزرگوں کی بزرگی زیادہ اہم ہے، پیغمبر کی پیغمبری نہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر غور و فکر کرو اور اس بات صحیح سامنے رکھو کہ احادیث اگر تمہارے پاس آئی ہیں تو ان کو یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور ہمیں تو وہ معیار فراہم کر دیا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق کہ جب کوئی حدیث ہماری تم ہماری سنو تو اسے قرآن کی آیات کی روشنی میں جانچو، قرآن کی آیات کی روشنی میں اسے پرکھو۔ اگر وہ قرآنی آیات سے متصادم ہے تو وہ دیوار پہ مار دینے کے لائق ہے، حدیث رسول نہیں، اور اگر وہ قرآنی آیات کے مطابق ہے تو وہ حدیث رسول ہے۔ اس سے غرض نہیں کہ یہ حدیث تم نے کس سے سنی ہے۔ زمانے نے ان سے منہ موڑ لیا، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ان کی حدیثوں کو نقل نہیں کیا، ان کی حدیثوں کو نقل نہ کر کے انہوں نے اپنی کتاب کو صحیح قرار دیا۔ اور جب ان سے ان کے ماننے والوں نے پوچھا کہ مولا آپ جب حدیث بیان فرماتے ہیں تو حوالہ نہیں دیتے کہ یہ حدیث آپ نے کس سے سنی؟
آپ کبھی حوالہ نہیں دیتے کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث ہی حدیث عربی، میری حدیث جو ہوتی ہے میرے بابا کی حدیث ہوتی ہے، حدیث عربی حدیث جدی، اور میرے بابا کی حدیث میرے جد کی حدیث ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ حدیث حسنین بن جاتی ہے، اور حدیث حسنین علی کی حدیث ہوتی ہے، اور حدیث علی کی حدیث رسول کی حدیث ہوتی ہے، اور رسول کی حدیث وہی ہوتی ہے جو وحی ربانی ہوا کرتی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل پیغمبر کی اعلان بعثت کو ایک ایسا مرقع بنا کے، ایک ایسا ڈرامہ بنا کے پیش کیا گیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے خود پیغمبر کو معلوم ہی نہیں کہ میں نبی ہوں۔ وہ جو پکار کے کہہ رہا ہے، میری کل کی گفتگو یاد ہوگی آپ کو، وہ جو پکار کے کہہ رہا ہے کنت نبیا وکان آدم بین ماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم و ابوجہل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ اور میں نے جناب حبیب جعفری صاحب سے اس نے کل اجازت لی تھی، آج دہرانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جناب حبیب جعفری صاحب کی موجودگی میں یہ بات دوبارہ آپ کے سامنے آ جائے کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جس وقت آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے اس وقت میں نبی بنایا گیا، نہیں، ارشاد فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ یا ہمیں معلوم نہیں ہے، یا پیغمبر بتانا نہیں چاہتے کہ وہ کب سے نبی ہیں، اللہ جانے وہ کب سے نبی ہیں، اس لیے کہ ان کی نبوت کا اقرار تو صرف وہی کر سکتا ہے جو ان کے نور نبوت کا شریک ہو۔ درود پڑھیں محمد و آل یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود پیغمبر کو معلوم نہ ہو کہ میں نبی ہوں؟ اب وہ جو واقعہ پیش کیا جاتا ہے آپ کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اخبارات میں بھی آتا ہے، بچوں کو سنایا جاتا ہے، آج کل ٹی وی ریڈیو ہر چیز کے اوپر وہی کہ غار میں تشریف فرما تھے، ایک مرتبہ جبریل امین نازل ہوئے اور جبریل امین نے آ کے آپریشن کیا۔ ابھی میرے الفاظ ہیں، کتابوں میں اس طرح نہیں لکھا ہے، جبریل امین نے آپریشن کیا، سرجری والا آپریشن، سینہ چاک کیا، دل نکالا، دل نکال کے اس میں ایک سیاہ پھٹکی تھی اسے صاف کیا، اس کو دھویا، دھو کے پھر قلب میں منتقل کیا اور سینے میں منتقل کر کے اس طرح سے بند کر دیا، پھر کوئی نشان نہیں رہا۔ یہ واقعات ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے اور بیان کی جاتے ہیں کہ جبریل امین جیسا سرجن کہ اس نے رسالت مآب کے قلب کی اس سیاہ رنگت کی پھٹکی کو دور کر دیا۔ اب یہ پھٹکی نہ جانے جبریل امین کی پیدا کی ہوئی ہے یا آپ کے ذہن کی پیدا کی ہوئی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل جس پیغمبر کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے تقلبک فی الساجدین، ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں منتقل کیا ہے۔ آدم سے لے کر کے خاتم الانبیاء کے پوری نسلیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ کبھی کی جبین کسی بت کے سامنے نہیں جھکی، کبھی کسی نجاست کا کوئی تعلق نہیں، تو وہ قلب میں رسالت مآب میں یہ پھٹکی کہاں سے آ گئی جو اتنا پاکیزہ ہو کہ اللہ اس کی گواہی دے رہا ہو کہ ہم نے آپ کو ساجدین میں منتقل کیا ہے، جتنے ہیں سب سجدہ کرنے والے ہیں،
सब सजदा करने वाले हैं जिनमें आपका नूर मुंतकिल होता चला आया है। आदम से शायद यही गलती हुई थी, आदम से शायद यही गलती हुई थी कि उन्होंने शजरे तैयबा को देख के गालिबन उसकी निस्बत अपने से जोड़ दी थी, इसलिए उनको जन्नत से निकलना पड़ा, वरना आदम तो उस पहली मंजिल में थे कि उन्हें इस नूर का मुतालिया करना चाहिए था, लेकिन उस नूर का मुतालिया करने से कासिर रहे, शैतान के बहकावे में आ गए और ये कह बैठे कि मोहम्मद मेरी नस्ल से है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो नूर जो नूर अव्वली है, नूर अव्वली है, न उससे पहले कोई था न उस जमाने में कोई था, सिर्फ और सिर्फ वो नूर कि जिसको परवरदिगार आलम ने अव्वलियत बख्शी। इसके बारे में कल मैंने आपके सामने हदीस कुदसी पेश की थी कि परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फिया फअहबब्तुका युअरफ फखलक़तुका या मोहम्मद, मैं छुपा हुआ खजाना था, बस मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, बस मैंने आपको खल्क कर दिया। और वो खिलकत ऐसी हुई, वो खिलकत ऐसी हुई कि मलाइका सरबसजूद हो गए, मलाइका सरबसजूद हो गए। आप गार में तलाश कर रहे हैं कि नबूवत इस तरह से मिलती है, और फिर आगे का वाकया जो आप समाअत फरमाते रहते हैं कि वो घर तशरीफ लाए और इस हालत में कि कमजोरी महसूस कर रहे थे, लर्जा तारी था, चेहरे को देख के जनाब खदीजतुल कुबरा ने कहा या आपका क्या आलम देख रही हूँ, कहा मुझे तो कमजोरी महसूस हो रही है, लाओ मुझे कोई ओढ़ने के लिए चीज दो। जनाब खदीजा ने उनको ओढ़ने के लिए कोई चीज दी, जनाब सरकार रिसालत ओढ़ के लेट गए और वो अपने चचा के पास गई जो आलिम किताब थे और उनसे बयान किया। उन्होंने कहा कि ये तो वही कराइन हैं कि जो इससे पहले अंबिया पर हुए हैं, मुझे मालूम होता है कि फरिश्ता आया है, जाओ खुशखबरी सुना दो कि उन्हें नबूवत मिलने वाली है, उन्हें नबूवत मिलने वाली है। अब पैगंबर को खुद नहीं मालूम और जनाब खदीजा के चचा को मालूम है, वो जो किताब का इल्म रखते हैं उन्हें मालूम है कि नबूवत मिलने वाली है, और जिस पर किताब नाजिल की गई है उसे नहीं मालूम कि नबूवत मिल चुकी है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो जो खबर लेके आई तो पैगंबर मुब्तला हुए। अब ये ऐलान नबूवत और ये ऐलान बेसत इस तरीके का हमारी समझ से बालातर है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ ये पहलू नजर आता है कि इसकी वजह से तौहीन रिसालत होगी, इससे पहले इससे ज्यादा कोई तौहीन रिसालत नहीं हो सकती कि पैगंबर कौनैन जो अपनी नबूवत का ऐलान इस अंदाज से कर रहे हो कि मैं आदम के आबो गिल की मंजिलों से पहले से नबी हूं। उसको लोग 40 बरस तक इस आलम में देखना चाहते हैं, इस आलम में देखना चाहते हैं कि समझते हैं कि हम बहुत फसाहत के साथ इस बयान को जारी कर रहे हैं और महफिल मिलाद और मजालिस मिलाद में इसका तस्करा किया जाए कि इस तरीके से पैगंबर को माज़अल्लाह पाक किया गया। अरे जहाँ नजासत का कोई शायबा ही न हो, जहाँ तहारत की कोई गुंजाइश ही न हो, इसलिए कि उसे परवरदिगार ने ताहिर व मुतहहर इस दुनिया में भेजा है और इसलिए इस अंदाज से भेजा, इसलिए इस अंदाज से भेजा। मेरे पास तो यही नजीर मिलती है कि पैगंबर कौनैन को 40 बरस तक इसलिए रोके रखा कि वो ऐलान बिअसत न करें ताकि दुनिया से वो उलवा लें कि जो कुछ चाहिए है पैगंबरी के लिए वो उनके अंदर मौजूद है। इस रिसालत के लिए जो कुछ चाहिए है वो अमानत है या सदाकत है। तो दोनों बातें पैगंबर ने उनसे मनवा ली और उसके बाद जब ऐलान किया कि अगर मैं तुमसे कहूं कि कोई अबू कुबैस के पीछे से एक लश्कर आ रहा है तो तुम मानोगे, तो पूरा मक्का जो उन्हें सुन रहा था वो इस बात को तस्लीम करना है। बल्कि रिवायत के जुमले ये हैं कि एक मर्तबा लोग मुड़ मुड़ के देखने लगे कहीं वाकई कोई लश्कर आ तो नहीं गया है, कोई लश्कर आ गया। कहा हाँ
یتیم عبداللہ ہم نے آپ سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں سنا ہے، اس لیے اگر آپ کہیں گے کہ لشکر آ گیا ہے تو ہم یقیناً مان لیں گے۔ تو پھر ایسے میں پکار کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ رسالت کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں وہ اللہ نے 40 برس کی حیات طیبہ میں فراہم کی۔ ایک صداقت، دوسری امانت۔ جتنے لوگ تھے وہ سب اس بات پر مصر تھے، اس کا اقرار کرتے تھے کہ پیغمبر سے زیادہ صادق القول کوئی نہیں، جو بات کہتے ہیں سچ ہوتی ہے۔ اب انہیں یہ نہیں معلوم کہ سچ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو پیغمبر کی زبان سے نکلے، انہیں نہیں معلوم تھا، اس لیے کہ ان کا اظہاریہ کم تھا۔ ہم تو جانتے ہیں کہ پیغمبر کی زبان سے کوئی جملہ نکلے سچ ہو کے رہتا ہے، اس لیے سچ کو اس سے نسبت اس طرح سے دی جانی چاہیے کہ یہ نہیں کہ پیغمبر سچ بولتے تھے، بلکہ پیغمبر کی زبان سے جو جملہ نکلتا تھا وہ سچ ہوتا تھا، سچ ہو کے رہتا تھا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات صرف پیغمبر ہی تک محدود نہیں رہی، بلکہ جتنے اجزاء پیغمبر ہیں، جتنے اجزاء پیغمبر ہیں، سب کو اللہ نے یہ صداقت عطا کی کہ ادھر ان کی زبان سے کوئی جملہ نکلے، ادھر مشیت الہی اس کی تابع ہو جائے اور وہ سچ ہو کے رہے۔ اس لیے آپ کے سامنے جب یہ بیان کیا جاتا ہے، ایک صدیقہ طاہرہ نے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ کل تمہارے کپڑے درزی لائے گا، تو اب دیر نہیں گزری تھی کہ جب الباب ہوا اور آنے والے نے اپنے آپ کو رضوان جنت نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدیقہ طاہرہ کی زبان سے جملہ نکلا ہے، مشیت الہی اس کے تابع ہو گئی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کو کہتے ہیں صداقت۔ پورا مکہ، کفار قریش سب آپ کو صادق مانتے ہیں۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر پیغمبر صادق نہ ہو تو جو کچھ قول وہ لائے گا وہ بنا صداقت ہوگا، جو کلمہ پڑھوائے گا انہیں ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ کل تک تو صادق کہہ رہے تھے، آج یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جھوٹے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے 40 برس انتظار کروایا۔ اور دوسری بات، دوسرے کردار کا پہلو امانت۔ سارا مکہ اس بات کا مقر کہ پیغمبر سے زیادہ کوئی امین نہیں، اور لوگ تھے ان کے پاس امانتیں نہیں رکھواتے تھے۔ جس کی امانت ہے وہ یتیم عبداللہ کے پاس، اور یہ باب اس وقت واقع ہوا جب ہجرت کا واقعہ ہوا۔ پیغمبر شب کی تاریکی میں مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ میں واقعہ ہجرت نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تو صرف بیان کو اپنے ربط دے رہا ہوں۔ پیغمبر کون ہے؟ شب کی تاریکی میں مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ انہوں نے ڈھونڈا، نہیں ملے پیغمبر۔ اب جب اپنی جگہ واپس آئے تو آپس میں سر جوڑے بیٹھے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اور تو اور ہماری امانتیں ڈوب گئیں، تو جادو جو سر چڑھ کے بولے، جو دشمن کے منہ سے بات کہلا دے، وہی سچ ہوتا ہے، وہی حقیقت ہوتی ہے۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے لو ہماری اور تو اور جس کے ہم دشمن تھے وہ ہم سے جدا بھی ہو گیا، چلا بھی گیا، اور ہماری امانتیں ڈوب گئیں، ہماری امانتیں ضائع ہو گئیں۔ تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ
اس نے پکار کے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم تو کل تک اسے امین کہتے تھے، آج اسے خائن کیسے کہہ سکتے ہو؟ کل تک تو تم اس کی امانت داری کا کلمہ پڑھتے تھے، آج اسے خائن کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ کوئی ہمارے جیسا تھوڑی ہے، وہ کوئی ہمارے جیسا تھوڑی ہے۔ اگر اس کے ہاتھ سے امانتیں ضائع ہو جانے کا خدشہ ہوتا تو وہ کبھی امانتوں کو قبول نہ کرتا، وہ کبھی امانتوں کو قبول نہ کرتا۔ اور ایسے میں ایک مرتبہ ایک آواز گونجی، لوگوں، مکے کے لوگوں، جس کی امانتیں پیغمبر کے پاس تھی وہ آئے اور علی سے لے لے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ جس کی امانتیں پیغمبر کے پاس تھیں وہ آئے اور علی سے لے لے۔ اب لوگوں کی مسرت کی انتہا نہیں رہی کہ ہم جو کچھ کہہ رہے تھے غلط تھا، ہاں واقعی وہ امین ہے، واقعی وہ امین ہے، اس نے امانتیں ضائع نہیں ہونے دی، اس نے امانتیں ایک محفوظ ہاتھوں میں دی ہیں، محفوظ ہاتھوں میں دی ہیں۔ آئے لوگ اپنی اپنی امانتیں لیتے جا رہے ہیں، لے کے جاتے جا رہے ہیں۔ کسی شخص کے دل میں خیال آیا کہ ہم نے امانت تو رسول کے پاس رکھائی تھی، علی کو کیا معلوم، علی کو کیا معلوم رکھائی تھی کہ نہیں رکھائی تھی۔ کہا یا علی میری بھی ایک امانت ہے۔ کہا اگر تیری امانت ہے تو لے لے، یہ مال پڑا ہوا ہے، جتنی امانت تیری تھی لے لے۔ وہ آگے بڑھا اور جیسے ہی آگے بڑھا اس کے ہاتھ اسی میں چپک کے رہ گئے، واویلا کرنے لگا، یا علی غلطی ہو گئی، پہچاننے میں غلطی ہو گئی، میں تمہیں اپنے جیسا سمجھا تھا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ بس اس مرحلے پر میں ایک بات کہہ کے اب بات کو تمام کروں کہ جو لوگ علی اور رسول کے تعلق کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں وہ تو مانتے ہی ہیں، جو نہیں جانتے ان کو سمجھانے کے لیے کہنا چاہیے کہ جب رسول کی امانتیں علی کے ہاتھوں سے تقسیم ہوئیں تو یہ خیال تو آیا ہوگا کہ یہ امانتیں علی کے پاس آئیں کیسے، یہ امانتیں علی کے پاس آئیں کیسے۔ اس لیے کہ جب پیغمبر کو حکم ہوا تھا ہجرت کا تو اتنا وقت نہیں تھا، عشاء کی نماز کے بعد حکم آیا اور پیغمبر نے علی سے مختصر سی گفتگو کی جو آپ کو معلوم ہے، اور علی سب چادر اوڑھ کے لیٹ رہے اور پیغمبر تشریف لے گئے، پیغمبر ہجرت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ تفصیل بتائی جاتی، اور امانتیں کثیر تھیں، امانتیں کثیر تھیں، تو پھر دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ کا جو جی چاہے مان لیجئے۔ جو لوگ جانتے ہیں اور مانتے ہیں ان سے میرا کلام نہیں ہے، جو اس پر شک کرتے ہیں ان کے لیے دو صورتیں ہیں، یا تو وہ یہ مانے کہ علی علم غیب رکھتے تھے، یا تو یہ مانے کہ علی علم غیب رکھتے تھے کہ ادھر رسول کے پاس کوئی امانت آتی تھی علی اس سے مطلع ہو جاتے تھے، یا پھر کم از کم یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ رسول بغیر علی کی شرکت کے کوئی کام انجام ہی نہیں دیتے تھے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور پھر اس مرحلے پر میں اکثر و بیشتر اپنی مجلس میں اس پورے واقعے کے بعد ایک تتمے کا جملہ سید علی نقی صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ سے مستعار جو انہوں نے ایک ممبر سے فرمایا تھا اس کو میں دہرا کے سعادت حاصل کرتا ہوں تاکہ ان کی روح بھی شاد ہو جائے، اس کا ثواب ان کی روح تک پہنچے۔ درود پڑھیں محمد و آل مکے والوں کی امانتیں مکے والوں کے حوالے کی علی نے، ایک ایک کی امانت علی نے مکے والے کی اس کے ہاتھوں میں دے دی۔ اس مرحلے کو جناب علی نقی صاحب نقن قبلہ علی اللہ مقامہ ارشاد فرماتے تھے کہ وہ پیغمبر جو مکے والوں کی امانتیں بغیر محفوظ ہاتھوں میں دیے ہوئے مکہ نہیں چھوڑتا، وہ پیغمبر جو مکے والوں کی امانتیں بغیر محفوظ ہاتھوں میں دیے ہوئے مکہ نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کی امانت ہدایت بغیر محفوظ ہاتھوں میں دیے ہوئے دنیا کیسے چھوڑ دیتا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔
ईसाइयों से मुतालिबा है, शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी जितने, सबके पेश निगाह सिर्फ एक बात रहनी चाहिए कि अजमत रिसालत के मुकाबले में कोई शय नहीं। हमारी जान, हमारा माल, हर चीज, हमारी औलाद, उन पर सब कुर्बान, इसलिए कि उन्होंने हमारे साथ वो तर्ज अमल रखा कि हम उनका कलमा ही नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उनके क़ल्बो ज़हन के साथ अपने क़ल्बो ज़हन को इस तरह से मुंसलिक किए हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हम कहलाएं कि हम उनके गुलाम हैं, हम उनके गुलाम हैं। और ये गुलामी का शरफ इसी तरह से हासिल हो सकता है कि जब हमारी निगाह इस बात पर हो कि पैगंबर ने किस किस को अपना जुज़ करार दिया है। अगर पैगंबर ने हुसैन को कहा है हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, तो इसके मानी ये हैं, उसके मानी ये हैं कि बस अब आपको इस बात की ज़रूरत नहीं है कि आप इस बात को तलाश करें कि हुसैन के साथ क्या हुआ, हुसैन के साथ क्या हुआ, बल्कि सिर्फ इस बात को तलाश करें कि हुसैन के साथ जो कुछ हुआ उससे हम राज़ी नहीं हैं, उससे हम राज़ी नहीं हैं, हम उससे राज़ी नहीं हैं, इसलिए कि हम अपने आप को उन लोगों में शामिल नहीं करना चाहते कि जिन पर खुदा की लानत सिर्फ इस वजह से आती है कि वो इस वाक़े से सहमत होते हैं। हम जब ज़ियारत के जुमले अदा करते हैं तो ये कहते हैं लानल्लाहु उम्मतन क़तलत का, ये हुसैन उस उम्मत पर लानत जिसने आपको कत्ल किया, लानल्लाहु उम्मतन ज़लमत का, ये हुसैन उस उम्मत पर लानत जिसने आप पर जुल्म किया, लानल्लाहु उम्मतन समेत बिज़ालिका फरज़ियत बे, और उस उम्मत पर भी लानत कि जो आपके इस वाक़े को सुन के उससे राजी हो गई, उस पर भी हम लानत करते हैं। इसलिए हम अपना शुमार उसमें नहीं करना चाहते। हम ना कत्ल में शरीक, ना हम जुल्म में शरीक, ना उस राजी होने में शरीक। तो जो हमारे साथ आना चाहे उसको हम खुशामदीद कहते हैं कि आओ हुसैन का मातम करो। इसमें कोई सुन्नी शिया की कैद नहीं है, कोई बरेलवी देवबंदी की कैद नहीं। हुसैन सबके हैं, हुसैन सबके हैं। जब से अय्याम अज़ा का चांद नमूदार हुआ है, मुसलसल सारे आलम में हुसैन का मातम बपा है, हुसैन का मातम बपा है। अय्याम बड़े थोड़े होते हैं, आपके हिमाक को देख के ऐसा लगता है कि ये दिन बहुत काफ़ी हैं, ये दिन बहुत नाकाफ़ी हैं, ये वक्त बिल्कुल नाकाफ़ी है, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी होती है। एक एक दिन एक एक शहीद का मातम होता है। आज हमारे अज़ा खानों में औन मोहम्मद का बस अरबाब अज़ा औन मोहम्मद ज़ैनब के लाल आपका थोड़ा सा मसाइब के लिए महसूस होना चाहिए। जब काफिला मक्के से चला तो पहली मंजिल तनीम हुई। जो हज़रात हज और उम्रे के लिए गए वो जानते हैं तनीम कहाँ है, यहाँ से उम्रे का पहली मंजिल तनीम पे हुई। और उस मंजिल की वजह सिर्फ ये थी कि ये ऐलान हुआ कि अब्दुल्ला इब्न जाफर आए, अब्दुल्ला इब्न जाफर आए। सवारियां रोकी गईं, अब्दुल्ला इब्न जाफर आए, इमाम से कदम बोस हुए और वो गुफ्तगू है जो किताबों में मिलती है, मकातिल में उसका जिक्र किया गया है। मैं दोहरा के उसका आपका वक्त नहीं लेना चाहता। जनाब ज़ैनब को महमिल में खबर हुई कि उनके शौहर आए हैं। जब वो सानी ज़हरा के महमिल के करीब आए तो रोते हुए आवाज दी सानी ज़हरा ने, ए अब्दुल्ला, अगर आप मुझे वापस ले जाने के लिए आए हैं तो मैं हुक्म शौहर की इताअत में चली तो जाऊंगी, लेकिन इतना बता दूं कि भाई के बगैर जिंदा नहीं बचूंगी। जनाब अब्दुल्ला ने कहा, बीबी कैसी बातें कर रही है, शहजादी आप कैसी बातें कर रही, मैं तो इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि औन मोहम्मद को आपके हवाले करूँ, आप इन्हें ले जाइए, एक को मेरी जानिब से और एक को अपनी जानिब से कुर्बान कर दीजिएगा। जनाब ज़ैनब खुश हो गई, दुआएं दी जनाब अब्दुल्ला को।
جناب عبداللہ کو دعائیں دیتی ہوئی چلی، منزل ہائے سفر طے کرتی ہوئی کربلا پہنچی، شب عاشور آ گئی، شب عاشور آ گئی، اون محمد کو اپنے خیمے میں بلایا، اپنے اون محمد کو خیمے میں بلا کے یہ تلقین کر رہی، دیکھو بچوں کل وغا کا دن ہے، کل وغا کا دن ہے، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، ایسی جنگ کرنا کہ یادگار ہو جائے۔ لیکن دیکھو ایک بات کا خیال رہے، ایک بات کا خیال رہے کہ لڑتے لڑتے تم فرات پہ نہ پہنچ جاؤ، فرات پہ نہ پہنچ جاؤ اور تم پانی پی لو، اس لیے کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ اب روایت کے جملے مجھے نہیں ملتے لیکن ضرور محمد نے کہا ہوگا اماں جان ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم فرات کی طرف رخ بھی نہیں کریں گے، ہم فرات کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، پانی پینا کیسا۔ صبح عاشور نمودار ہوئی اور اصحاب و انصار شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ عزیزوں کی باری آئی۔ ایک مرتبہ فضہ کو بلا کے جناب ثانیہ زہرا نے کہا کہ ذرا اون محمد کو بلا لاؤ۔ خیمے میں آئے، سر جھکائے کھڑے میں، کہا بیٹو میں نے تم سے کہا تھا کہ جلد از جلد اپنے آپ کو ماموں پر سے قربان کر دینا، تم ابھی تک گئے نہیں۔ کہا بار بار ہم گئے ہیں ماموں کی خدمت میں لیکن اجازت نہیں ملتی۔ فضہ سے کہا جاؤ میرے بھیا کو بلا لاؤ، جاؤ میرے بھیا کو بلا لاؤ۔ حسین آئے خیمے میں، اے بھیا کیا اس دکھیاری بہن کا ہدیہ قبول نہیں ہوگا؟ کیا اس دکھیاری بہن کا ہدیہ قبول نہیں ہوگا؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہن جن کو گودوں میں پالا ہے ان کو اپنے ہاتھوں سے کیسے موت کے منہ میں بھیج دوں؟ قسمیں دے کے اجازت دلوائی، اون محمد اجازت لے کے میدان وغا میں آئے۔ اب چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اون محمد جنگ کر رہے ہیں، جعفر طیار کی جنگ یاد آ رہی ہے، حیدر کرار کی جنگ یاد آ رہی ہے، مسلسل جنگ کرتے جا رہے ہیں۔ جناب عباس ابن علی ہمت بڑھا رہے ہیں، علی اکبر دیکھ رہے ہیں جنگ کو۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا یہ دو شیر ایسے ہیں ان کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، ان کا طریقہ زیر کرنے کا یہی ہے کہ چاروں طرف سے گھیرا ڈال لو اور انہیں بیچ میں لا کے انہیں شہید کر دو۔ بس یہی کیا گیا، دونوں شہزادے بیچ میں تھے اور چاروں طرف سے فوج آ گئی تھی جس کے بعد جو حربہ تھا وہ استعمال کر رہا تھا، حتیٰ کہ جب فرش سے لے کے زمین پر آئے تو آواز دی اے ماموں جان ہماری مدد کیجئے، اے ماموں جان ہماری مدد کیجئے۔ عباس کو لیے ہوئے، علی اکبر کو لیے ہوئے حسین اور محمد کی لاشوں پہ پہنچے۔ ایک کو حسین نے اٹھایا، ایک کو عباس نے اٹھایا، دونوں لاشوں کو لیے ہوئے خیمے میں آئے۔ جناب زینب نے لاشوں کا استقبال نہیں کیا، بیویوں میں کوہرام مچا ہوا ہے، بیویاں رو رہی ہیں، لیکن ایک مرتبہ خیال ہوا کہ ہمیں تو ان بچوں کا قرصہ ان کی مادر گرامی کو دینا چاہیے، تو جناب زینب نظر نہیں آتی، تلاش کیا گیا تو ایک خیمے کے گوشے میں سجدے میں سر رکھے ہوئے پکار کے کہہ رہی ہیں مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے اس دنیا کی قربانی کو قبول کر لیا۔ بیبیاں پکڑا کے جناب زینب کو اون محمد کے لاشے کے قریب لائیں۔ اب اون محمد کے لاشے کو دیکھ کے ایک مرتبہ زینب نے جو بیان کیے ہوں گے اسے میر انیس نے نظم کیا ہے کہ تعریف امام دو ذرا کرتے ہیں اٹھو، تعریف امام دو ذرا کرتے ہیں اٹھو، عباس علمدار ثنا کرتے ہیں اٹھو، ہم شکل نبی مدح ودا کرتے ہیں اٹھو، سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں اٹھو۔ آقا کا ساتھ دینے کے لیے زینب کہہ رہی ہے اے میرے شیرو یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ جنگ کے دن
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب والنے والے واسطہ محمد والے محمد ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما لے. پروردگار جن لوگوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے پروردگار ان کے سعی کو مشکور فرما, مرحومین کی درجات عالی فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کے درجات عالی فرما. پروردگار اس مسجد کا فیصلہ ہمارے حق میں کروا دے. پروردگار کے حق میں محمد وآل محمد تمام عزاداروں نے امام مظلوم کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو نابود کر دے, پرچم اسلام کو بلند کر دے. پروردگار جن لوگوں نے اپنی دعائیں میرے ذمہ لگائیں ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تعریف فرما. امن کے انصار و امان بشمار فرما. کسی محمد سلیم صاحب کا کل آپریشن ہے ہولی فیملی میں, ان کی صحت یابی کے لیے آپ دعا فرمائیں. پروردگار بیمار کربلا کے ساتھ صحت